السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. ابھی ابھی یہ خبر ملی ہے ٹیلی فون پر کہ پنجاب میں جن جن ذاکرین اور واعظین پر زبان بندی کے آرڈر کے اعتبار سے زبان بندی تھی یا داخلہ بندی تھی، سردار ذوالفقار علی خان صاحب کھوسا کی زیر صدارت آج جو شیعہ لیڈران کا اجلاس منعقد ہوا 4 بجے، اس میں الحاج حیدر علی مرزا صاحب نے اور باقی تمام تر ان کے رفقا نے باس و تمہیز کے بعد الحمدللہ پورے پنجاب میں سے تمام تر ذاکرین اور واعظین کی پابندی ختم کرا دی ہے. خدا ان احباب کو، آپ تمام عزاداروں کو، سامعین مومنین کو اور تمام تر ذاکرین اور واعظین کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اور تمام تر پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رہنے کی توفیق پر قائم رکھے. باواز بلند صلوات. صاحبان ذکر و اذکار، صاحبان فکر و افکار، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ
ذات رسول پاک کو اللہ نے حق کہا ہے. ان الرسول حق، بالتحقیق ذات رسول کو اس حق نے یعنی اللہ نے، اس حق نے اپنے آپ کو حق منوانے کے لیے ہمارے رسول کو سراپا حق بنا کے بھیجا. اب اسی حق کا حق کے علی میں فرمان ہے کہ علیم مع الحق والحق مع علی. اللہم ادر الحق معہ حیث دارا. تو یہاں دو تقریروں میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر معرفت توحید کا درس لینا ہے تب بھی علی سے لو، اور اگر معرفت نبوت و رسالت کا درس لینا ہے تب بھی اس علی سے لو جو خلق ہی اسی لیے ہوا کہ وہ جلی کو جلی منوائے اور نبی کو نبی منوائے. تو کل میں نے آپ کے خطبہ میں سے چند کلمات ادا کیے تھے کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے باعثہ بالنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الحادی اسرتہ خیر اسرۃ وشجرتہ خیر شجرۃ، کہ اللہ نے بعثہ بالنور المضی، اس رسول کو اس خالق نور نے سراپا نور بنا کے بھیجا. اور رسول کونین کو اللہ نے واضح دلیل دے کر بھیجا. رسول کو خدا نے ایسی کتاب بخشی جو سراپا ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، جس میں کسی قسم کے شک ہو، حق کے شک حاصل نہیں ہے. جہاں حق ہو وہاں شک نہیں ہوتا. تو اب علی ابن ابی طالب جیسے حق نے رسول برحق کے حق میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے رسول کو روشن نور بنا کے بھیجا. اس خالق النور نے اس نور کو مثل بشریت کے لباس میں اس عالم مادیت میں اس لیے جلوہ فگن فرمایا تاکہ مطلقاً بشر اس سے مانوس ہو کر درس دنیاوی اور درس اخروی حاصل کر سکے. درود پڑھیے گا. صلوات. ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے اللہ نے خود فرمایا کہ میرا حبیب اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اس سلسلے کو کل میں لے کے تھوڑا سا چلا تھا
کہ انہیں بتا دو کہ اس کے سوا نہیں کہ میں انما انا بشرم مثلکم، تمہاری مثل ایک بشر ہوں، لیکن میری بشریت پر گفتگو کرتے ہوئے کبھی یوحا الیہ والی میری صفت کو فراموش نہ کر دینا۔ یعنی مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور میں وحی الہی کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرا حبیب اپنی امت پر یہ بھی عیاں کر دو، یہ بھی ظاہر کر دو کہ میرا نماز پڑھنا، میرا عبادتوں کو بجا لانا اور میری محیا، میری ساری زندگی یعنی میری زندگی کا ایک ایک سانس، مماتی اور میرا رب کی طرف رجوع کرنا، للہ رب العالمین، یہ حیات میری نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہنچ کر کل میں رک گیا تھا، پھر یہاں سے میں لے رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا حبیب امت کے سامنے وضاحت کر دو کہ میری کل زندگی محیا، زندگی کا کچھ حصہ نہیں، یعنی میری جتنی زندگی ہے وہ سب کی سب للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو جب سے رسول کی ظاہری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر اگر باطنی حیات طیبہ پر ابھی گفتگو نہیں ہوتی تو میں صرف ظاہری حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ میرے رسول کی ظاہری زندگی جب سے شروع ہو رہی ہے، آغوش سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے لے کر آغوش زمین تک اللہ نے ساری زندگی کے لیے کہا ہے کہ اعلان کر دو یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب رسول کی ساری زندگی اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے رسول کی حیات طیبہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں شمار کیا جا سکتا جس کے لیے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھا لیا جائے کہ وہ لمحہ شرک پر یا کفر پر بسر ہوا ہے، جس کی زندگی ہے ہی اللہ کے لیے۔ وہ رضا حیدر، وہ رضا الہی سے ہٹ کر زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے؟ میں تشریح تو نہیں کروں گا، اور مجھے پتا بھی ہے کہ 70%، 80%، 90% میرے صاحبان علم ہو سکتا ہے میرا ساتھ نہ بھی دیں، لیکن پھر بھی میں تشریح نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں، جو تبلیغ دین اسلام سے پہلے والی زندگی میں شرک کے سائے سے محفوظ رہتا ہے، وہ تبلیغ کی بعد والی زندگی میں حالت نماز میں بتوں کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا، میں تشریح نہیں کروں گا، درود پڑھیے گا، صلوات۔ جیتے رہو میرے بیٹے، سلامت رہیں۔
محیایا میری ساری زندگی صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہاں میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرے رسول کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ واہ صاحب واہ، یہی وجہ ہے کہ خود اللہ ہمارے رسول کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے۔ پڑھیں قرآن، اللہ فرما رہا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لفی سکرتہم یعمہون۔ میرے حبیب تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری حیات کی قسم۔ عزیزان محترم، برادران مکرم، بزرگوں سے تو سن کر میں سنا رہا ہوں، میرے ایمانی روحانی بیٹوں اور بھائیوں، اگر ہمارے نبی کی زندگی میں 40 سال تک کفر ہوتا یا شرک ہوتا تو اللہ محمد کی ساری زندگی کی قسم نہ کھاتا۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ جہاں خدا قدوس ہمارے نبی کی ساری زندگی کی قسم کھا رہا ہے، زندگی کے کسی حصے کو قسم سے الگ نہیں کیا۔ لَعَمْرُكَ تیری عمر کی قسم، زندگی کی قسم، حیاتی کی قسم، یعنی جتنی زندگی ہے تیری اس ساری ظاہری زندگی کی قسم۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ جو قوم لوط والے ہیں یہ بد مستی کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ بھئی ذکر ہے قوم لوط کا، قسم کھا رہا ہے محمد کی۔ کہ یہ لوگ نشے میں مدہوش ہو کر اندھے ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا ان کی اس حالت کو میرا نبی دیکھ چکا تھا۔ تیری حیات طیبہ کی قسم، تیری پوری عمر کی قسم۔ اچھا، یہاں عظمت مصطفیٰ کے پیش نظر میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے اس مکہ شہر کی، بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اللہ البتہ قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ کیوں قسم کھاتا ہوں؟ آگے وجہ بھی بتا دی کہ اس کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس کے سینے پر مجھ بے گھر کا گھر ہے، اس کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہاں حجر اسود ہے، اس کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس گھر کو بنانے والا، بلند کرنے والا بنیادوں پر ابراہیم ہے، بلکہ کیوں قسم کھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ تو اس شہر میں اترا ہے، یعنی ظاہر ہوا ہے، یعنی جلوہ فکن ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اگر مکہ بلد الحرام بنا ہے تو محمد کے صدقے میں، اگر کعبہ قبلہ بنا ہے تو محمد کے نور کے پاس نور آیا، کلیم کے پاس جیسے خود بھی بشکل جلوہ نور آیا، نبی علی کو اٹھا کر بولے
सहाबत रब का ज़हूर आया। अली वो है जिसको जिसने जिधर सुनाया अली जरूर आया। तो अल्लाह कसम खा रहा है मक्का शहर की, क्यों कसम खा रहा है? क्या मकाम अज़मत मुस्तफ़ा है। व अंता हिल्लुम बेहाज़ल बलद, इसलिए कसम खा रहा हूं कि इस शहर में तू जलवा फिगन हुआ है। तो अब यहां पर मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा, बात आपके जहनों में है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, याद दहानी करा रहा हूं। अल्लाह ने मक्का को बलदुल हराम मनवाने की खातिर उसकी कसम खाई, इसलिए कि तू इस शहर में उतरा है, जाहिर हुआ है, जलवा फिगन हुआ है। अगर वक्त ज़हूर से लेकर 40 बरस तक मोहम्मद हालत कुफ्र पर था तो अल्लाह को मक्का की कसम खाने की जरूरत क्या थी? मोहब्बत का सबूत देते हुए अपनी हाजत की कबूलियत के लिए इस आवाज को मैं जब तक को जाने के लिए दोनों हाथ बुलंद करके उच्ची बोल के पंजाब खोल के नारे का सबूत है। माशाअल्लाह, या अली, जीते रहो, सलामत रहो। आपके मैं यहां रुक रहा था आगे बढ़ने के लिए, आपके नारे ने मुझे रोक दिया, फिर मैं पूरी आयत का तर्जमा करता हूं। पहले मैंने यहीं तक तर्जमा करना था जो मेरे मौजू से था। आगे क्या है? वह वालिदिम वमा वलदा, कसम है बाप की। कसम है, यह सूरा अल बलद की पहली आयत है। कसम है बाप की, और कसम है वलदा, जिसको उसने जाहिर किया, यानी उस बाप के बेटे की। तो अब वो बाप कौन सा है, वो बेटा कौन सा है? आम तफसीर में लिख दिया गया है कि इस बाप से मुराद आदम है और आदम का फुला फुला बेटा है। भाई अगर आदम मुराद लोगे तो उसके तो अपने बेटों में एक काबिल बना, एक हाबील बना। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां शिया तफासीर के मुताबिक कुछ को छोड़कर, सबके लिए नहीं, ताकि कोई साहब कल को एतराज न कर सके, शिया तफासीर के मुताबिक यहां वालिद से मुराद हजरत अबू तालिब हैं और बेटे से मुराद अली इब्न अबी तालिब हैं। अगर कहा जाए कि कहने वाले कहते हैं कि अबू तालिब साहिब इस्लाम न था, साहिब ईमान न था, उसने रसूल के कहने पर भी कलेमा नहीं पढ़ा था। भाई कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, जो रसूल के लिए कहते रहे, वाह साहब वाह। वो अगर मुरब्बी रसूल के लिए कुछ कहते हैं तो बेशक कहते रहे, लेकिन जहां तक मैदान तहकीक का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि आया हजरत अबू तालिब के कलेमा पढ़ने पर कौन कौन गवाह बना। जीते रहो मेरा बेटा। लीजिए अहलियाने लाहौर, जब से मैं लाहौर में पढ़ने लगा हूं, अल्लाह जाने हजरत अबू तालिब के ईमान के दलाइल पर
میں نے کتنی گفتگو کی ہے. آج میں گفتگو نہیں کر رہا، صرف حوالہ دے رہا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے المصطفیٰ. پھر سنیں کتاب، یہ کیسر سے بھی آپ نام لے سکتے ہیں. المصطفیٰ تالیف شدہ ہے، یعنی جو اس کے مؤلف ہیں، جمع کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم سیالکوٹی. اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے مکتبہ اہل حدیث میانہ پورہ. میانہ پورہ ہے، سیانہ پورہ ہے، میانہ پورہ ہے، میانہ پورہ، سیالکوٹ، پسرور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ. اس کو شائع کرانے والے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محترم مکرم معظم جناب الحاج ساجد میر صاحب. اس کتاب میں تحریر کیا گیا ہے، صفحہ نمبر ہے 331. اس پہ درج ہے کہ آپ نے یعنی رسول نے فرمایا، چچا جان آپ بھی وہ کلمہ کہہ دیں جو کلمہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت کرنے کے لیے میں حق حاصل کر لوں گا. جب ابو طالب نے حضرت کی ایسی خواہش دیکھی تو کہنے لگے کہ جان یعنی چچا کی جان خدا کی قسم اگر آر کا یعنی تانوں کا، تانا زنی کا، اگر آر کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کو اس کلمہ کے کہنے سے خوش کر دیتا. تو پتا چل گیا کہنا چاہتے تھے. لیکن جب ابو طالب کا وقت نزدیک آ گیا، حضرت عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا جو اس وقت پاس کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے ہیں. انہوں نے اپنا کان ابو طالب کے ہونٹوں پر رکھا. جیسے ہی رکھا تو کہا، یعنی حضرت سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ کہا ہے جو کلمہ تم کہلوانا چاہتے ہو. اب میں آتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے کے ان دو کلمات پر، جس میں رسول کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے علی نے اعلان کیا ہے، لم یسہم فیہ آہر ولا ضربا فیہ فاجر. میں علی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد کے نسب میں، محمد کے شجرہ میں، محمد کے آباء و اجداد میں بے نکاحی کا سوال نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی ذات مصطفیٰ کے سلسلہ آباء و اجداد میں کوئی ایسا نہیں جو بغیر نکاح کے اس عالم میں ظاہر ہوا ہو اور نہ وہاں کسی قسم کے گناہ کا تصور ہوا ہے. معلوم ہوا محمد عربی کے جتنے آباء و اجداد تھے وہ سب کے سب اولاد نکاح میں سے تھے. چونکہ اولاد نکاح میں سے تھے تو نکاح یاد تھا. واہ صاحب واہ صاحب. ہائے 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 ہائے. اولاد میں بڑے آرام سے پڑھتا ہوں، کافی لوگ چپ کر گئے ہیں. اولاد نکاح میں سے تھے تو نکاح یاد تھا. نکاح یاد تھا تو رسول نے کہا تھا کہ چچا ابو طالب میرا خطبہ نکاح پڑھ.
صاحبہ سلامت رہے.